معاشی استحکام کے بعد وزیر اعظم بار بار معاشی ترقی کی امید کا اظہار کر رہے ہیں، مگر اس وقت ملک کی معیشت میں ترقی کی سکت ہونے پر ایک بار پھر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے بھی اپنی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اعلامیے میں ذکر کیا کہ درآمدات میں اضافے اور کمزور فائنینشیل انفلوز کی وجہ سے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پر پریشر کے اثرات نمایاں ہوئے ہیں۔ کئی ماہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دکھانے کے بعد جنوری میں 40 کروڑ ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دیکھا گیا اور پھر فروری میں محض 12 ملین ڈالرز کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے ساتھ پاکستان کا اس مالی سال کے ابتدائی 8 ماہ میں 691 ملین ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔ مگر دوسری طرف کمزور فائنینشیل انفلوز اور بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی آئی ہے۔ IMF پروگرام میں ہونے کے باوجود حکومت کو ٹارگٹ کے مطابق بین الاقوامی اداروں سے فائنینشیل انفلوز نہیں ملے اور اب IMF کا وقت اسٹاف لیول معاہدے کے بغیر ہی چلا گیا، مگر حکومت کو امید ہے کہ جلد اسٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا۔ مگر ماہرین معیشت ملک میں بین الاقوامی اداروں کی طرف سے ٹارگٹ کے مطابق قرض نہ ملنے پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ماہر معیشت اور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے بھی اس حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں۔ حکومت نے اس مالی سال کے لیے 10.2 ارب ڈالرز کے بیرونی فائنینشیل انفلوز کا ٹارگٹ رکھا تھا، مگر 7 ماہ میں 3.6 ارب ڈالرز کے انفلوز آئے، یعنی ٹارگٹ کا صرف 35% فائنینشیل انفلوز آئے، جو اس مالی سال کے ٹارگٹ کا 35% ہے اور گزشتہ مالی سال سے 34% کم ہے۔ اس وقت ملک کو پرائیویٹ، بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل تمام فائنینشیل انفلوز میں کمی کا سامنا ہے۔ دوسری طرف لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں مسلسل کمی کا سامنا ہے۔ جنوری میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 1.2% کی کمی دیکھی گئی اور اس طرح اس مالی سال کے 7 ماہ میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 1.8% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف پاور جنریشن بھی مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ گزشتہ برس کے مقابلے میں اس سال فروری میں بجلی کی پیداوار میں 2% کی کمی دیکھی گئی، جبکہ اس مالی سال کے 8 ماہ میں بجلی کی پیداوار میں 3% کی کمی آئی ہے۔ فروری کے مہینے میں گزشتہ 5 برس کی سب سے کم پیداوار ریکارڈ کی گئی۔ دوسری طرف حکومت ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ریٹیلر سمیت ٹیکس نہ دینے والے طبقوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں ناکام ہوئی ہے اور تنخواہ دار طبقے سمیت پہلے سے زیادہ ٹیکس دینے والے سیکٹر سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس مالی سال کے ابتدائی 8 ماہ میں FBR نے ٹارگٹ سے 606 ارب روپے کم ٹیکس اکٹھا کیا ہے۔ کیا ایسی صورتحال میں معاشی استحکام سے معاشی ترقی کا سفر ممکن ہے جب اس مالی سال میں ہماری برآمدات میں محض 7% کا اضافہ ہوا ہے اور بین الاقوامی معیشتوں پر امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیرف وار کی وجہ سے غیر یقینی کے بادل منڈلا رہے ہیں؟ بات کریں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس حوالے سے لکھا بھی ہے اور کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ملک میں فائنینشیل انفلوز کم آئے ہیں، حالانکہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ IMF کے اپنا جو ٹارگٹ تھا اس سے بہت بہتر ہے، سرپلس دکھا رہا ہے، مگر فائنینشیل انفلوز کم آنے کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر پر بھی پریشر ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، فیبروری کے جو اعداد شمار ہیں ہمارے توازن ادائیگی کے وہ آ گئے ہیں اور وہ دیکھ کر مجھے تھوڑی سی پریشانی میں اور اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چلیں تجارتی خسارہ جو ہے آپ نے اس کو ایک سرپلس میں رکھا ہے، چھوٹا سا، مگر سرپلس ضرور ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے توازنی ادائیگی کا دوسرا حصہ جسے ہم فائنینشیل اکاؤنٹ کہتے ہیں اس میں بہت مسائل ہیں اور فیبروری کے مہینے میں منفی ہوا ہے، یعنی کہ باہر سے جو قرضوں کا اور انویسٹمنٹ وغیرہ کا پیسہ آیا ہے وہ ہم نے جو واپس کرنے ہیں ری پیمنٹ وغیرہ اس سے کم رہا ہے۔ مسئلہ یہی ہے، اس لیے جنوری اور فروری کی دونوں مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو ریزروز ہیں ان میں کمی آئی ہے۔ تو جب ہم باہر کے جو رشتہ ہے ہمارا اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو ہمیں صرف کرنٹ اکاؤنٹ کی بات نہیں کرنا چاہیے جو کہ یقیناً اس وقت پازیٹیو ہے، مگر نیگیٹو جو ہے وہ پچھلے دنوں آپ کا فائنینشیل اکاؤنٹ ہے اور اس کی وجہ سے پریشر پڑ رہا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ نیٹ انفلوز کا ٹارگٹ جو ہے لونز کا وہ 10 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے اور مشکل سے 4 ارب ڈالر ابھی تک آئے ہیں۔ یہ میرے خیال سے ایک وجہ ہے IMF کی کہ انہوں نے کچھ اپنا سٹاف لون اگریمنٹ کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا ہے۔ شاید انہیں بھی اس بات پہ رجحان بڑھانا پڑے گا کہ پاکستان کو باہر سے اور پیسے کس طرح ملیں تاکہ اور بوجھ نہ پڑے ہمارے توازن ادائیگی پر۔
اور سب تو پھر ایسی صورت میں جو وزیر اعظم بار بار اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے ترقی کی طرف جائیں گے، ہمارا جنوری میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا، اسٹیٹ بینک نے بھی کہا کہ ایکسٹرنل پریشرز آ رہے ہیں، ہم ادائیگیاں بھی کر رہے ہیں، انفلوز بھی نہیں آ رہے ہیں، جس کا آپ نے اپنے آرٹیکلز میں بھی ذکر کیا، ابھی بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں سوچا جا سکتا ہے کہ ہم تھوڑا سا بھی ترقی کی طرف جانے کی پیش رفت کریں؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو شرح نمو ہے وہ پہلے کوارٹر میں تو صرف 1% سے بھی کم رہا ہے، اور ٹارگٹ 3.5% کا تھا سال کے لیے، مگر اندازہ یہ ہو رہا ہے اور شاید IMF نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ٹارگٹ بہت مشکل سے آپ حاصل کر پائیں گے۔ آپ نے خود ذکر کیا صنعتی پیداوار کے بارے میں۔ بڑی پریشانی کی بات اس سال کی یہ ہے کہ پچھلے سال میں بہت اچھے حالات تھے ہمارے زرعی شعبے میں، اس سال آپ کی کپاس کی فصل بہت کم ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ اب آنے والی فصل گندم کی وہ بھی شاید بہت کم ہو، تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو زرعی شعبہ ہے وہ بھی منفی چلے جائے گا، خطرہ یہ موجود ہے۔ اس لیے اس سال آپ شرح نمو کو اگر واضح طور پر بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے امکانات اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت بہت کم ہیں۔ اور سب جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ مسلسل نیگیٹو رہنے کے باوجود، لو بیس ہونے کے باوجود کیوں نہیں پک کر پا رہی ہے؟ اسٹیٹ بینک نے امید کا تو اظہار کیا کہ آنے والے دنوں میں پک کرے، مگر ہمیں جنوری میں بھی اس کے اعداد و شمار نیگیٹو نظر آ رہے ہیں، پاور جنریشن ہمیں نیگیٹو نظر آ رہی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی کیوں نہیں پک کر پا رہی ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی حد تک؟ بات دراصل یہ ہے کہ فروری کے مہینے میں آپ کے جو برآمدات ہیں ان میں بھی ایک طرح سے کمی آئی ہے، اور اب جو ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے، جو سال کے آغاز میں ہمیں ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ بنگلہ دیش میں خراب حالات کی وجہ سے ہمارے جو برآمدات میں گنجائش پیدا ہو گئی تھی اور ہم نے ایکسپورٹس بڑھائے تھے، اور دوسری طرف ہندوستان نے رائس کی ایکسپورٹس بند کر دی تھیں تو اس پہ بھی ہمیں گنجائش ملی تھی، مگر اب حالات کچھ ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ کے برآمدات منفی طور پر گرنا شروع ہو چکے ہیں، اور یہ بہت پریشانی کی بات ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے مینوفیکچرڈ ایکسپورٹس خاص طور پہ نہیں بڑھتے ہیں تو صنعتی پیداوار میں زیادہ اضافے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف آپ نے کچھ درآمدات کو بھی ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے، گاڑیوں کے امپورٹ، اس طرح کے امپورٹ آپ نے روکے ہوئے ہیں، اس سے بھی صنعتی پیداوار متاثر ہو رہا ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ پچھلے 2-3 سال سے صنعتی شعبہ جو ہے وہ بڑے مشکلات میں آ چکا ہے، اور ایپٹما کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے پچھلے دن کہ 100 فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں ٹیکسٹائل کی۔ یہ تو بہت ہی پریشان کن سچویشن ہو گیا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں ایک جو انڈیکیٹر نظر آتا ہے وہ ہے لو انفلیشن، ڈکلائننگ انٹرسٹ ریٹس۔ ایسے سینیریو میں، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں 23 مارچ کو وزیر اعظم بجلی کی قیمتوں میں بھی بڑی کمی کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا ماحول بن سکتا ہے جس میں انڈسٹریل ایکٹیویٹی پک اپ کرے، اکنامک ایکٹیویٹی پک اپ کرے، اس کے چانسز آپ کو اس سینیریو میں بھی کم نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، اسٹیٹ بینک نے تو آپ کے جو انٹرسٹ ریٹ ہے، پالیسی ریٹ جسے ہم کہتے ہیں، اسے کم نہیں کیا، اور آپ نے خود اس کا ذکر کیا ہے کہ حالات کچھ ایسے ہیں کمزور کہ اس کو اس وقت ہم نہیں کر پائے۔ دوسری طرف اب آپ یہ دیکھیے کہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ ابھی جو اسٹاف لون اگریمنٹ اگر فوراً نہیں ہوتا ہے تو پاکستان کے بارے میں باہر کے جو خیالات ہیں انویسٹرز کے اور لینڈرز کے، وہ اور خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے جلد سے جلد یہ اسٹاف لون اگریمنٹ فائنلائز ہونا چاہیے اور پاکستان کو $1 ارب کی قسط مل جانی چاہیے۔ صاحب، اور
پچھلے آئی ایم ایف پروگرام کی طرح، پچھلی حکومت کی طرح اس حکومت نے بھی کہا کہ اب آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا، ہم ریفارمز کریں گے اور اس کے بعد معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی۔ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایف بی آر کی حد تک جو ڈائیورسیفیکیشن کی بات کی گئی تھی، ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کی گئی تھی، وہ نہیں ہوئی ہے۔ شارٹ فال بھی ہے، جو پہلے سے ٹیکس دیتے ہیں وہ زیادہ دے رہے ہیں۔ پرائیویٹائزیشن پروگرام بھی اس طریقے سے آگے نہیں بڑھا۔ آپ کو وہ ریفارمز نظر آ رہے ہیں جو پاکستان کو اس جال سے نکال سکے کہ ہم بار بار آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں، گروتھ 5% کی نہیں سوچ سکتے ہیں، یا کوئی ایسے آثار نہیں دکھ رہے ہیں؟ دراصل آپ نے بالکل ٹھیک ذکر کیا، جو ریفارم کا ایجنڈا ہے وہ ابھی بھی اس کو ہم نے سختی سے امپلیمنٹ نہیں کیا ہے۔ ٹیکسز کے نظام میں جو دوسرے شعبوں میں ٹیکس کو لے جانا ہے، جس میں زرعی شعبہ ہے، آپ کے دکاندار ہیں، اس طرح سے آپ کو بڑھانے ہیں، وہ آپ نہیں کر پائے، اس میں کامیابی نہیں ہوئی ہے ابھی تک۔ دوسری طرف پرائیویٹائزیشن آپ کو کرنا تھا، پی آئی اے کا تک آپ نہیں کر پائے ہیں ابھی تک۔ تیسری طرف آپ کو اپنے روزانے خرچے کم کرنے تھے، وہ کم ہونے کے بجائے 21% بڑھ رہے ہیں اس سال۔ چوتھی طرف جو پریشان کن بات ہے کہ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں خسارے کو کم کرنا ہے، پاور سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ کو کم کرنا ہے، یہ بڑے بڑے سخت مسائل کھڑے ہو چکے ہیں، اور ہماری حکومت جو ہے بیچاری ایک لحاظ سے اتنے فرنٹس پر کام کرنا پڑ رہا ہے انہیں کہ وہ کہیں خاص طور پہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے ہیں ابھی تک۔ اور ایسا سینیریو میں، کیونکہ آپ نے حالیہ طور پر ان امپلائمنٹ پہ بھی لکھا، اب عوام کو ہر طرف سے بوجھ کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو کنزیکٹیو 4 سال سے انفلیشن جو بہت اوپر تک گئی، دوسری طرف ظاہر انکم میں اس حساب سے اضافہ نہیں ہوا، تیسری طرف اکانومی کے سلو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہوا۔ کوئی عوام کے لیے کوئی امید نظر آتی ہے اس سارے سینیریو میں آنے والے دنوں میں، پھر جب آپ ایک اکنامک ایکٹیویٹی اس طریقے سے نہیں پک اپ کرتی نظر آ رہی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا جو پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس، جو ماشاءاللہ ڈیجیٹل سینسس ہمارے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے بڑا سلیقے سے کیا ہے، اس کے رزلٹس بھی اب انہوں نے پبلش کر دیے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بے روزگاری کا پیمانہ آسمان تک پہنچا ہوا ہے۔ پچھلے سال 2023 اس سے پہلے بھی کافی اونچا تھا، مگر 2023 میں یہ 22% تک پہنچ چکا ہے۔ یہ تاریخ کا بلند لیول ہے۔ دوسرے طرف آپ یہ دیکھیے کہ غربت کا جو لیول ہے وہ 44% ہو چکا ہے۔ یہ 5 سال پہلے 32% تھا۔ تو لوگ بہت پریشان ہیں۔ قیمتوں کے بہت تیزی سے بڑھنے کی وجہ پچھلے 2 سال، اس کے نتیجے میں لوگوں کی جو اصل آمدنی ہے قیمتوں کو دیکھنے کے بعد 20% کم ہوئی ہے۔ یعنی کہ لوگوں کی کاسٹ آف لیونگ بہت بڑھ گئی، تنخواہیں اتنا نہیں بڑھیں، اور سٹینڈرڈ آف لیونگ میں کافی کمی آئی ہے۔ مڈل کلاس بھی بہت حد تک پریشان ہو چکا ہے۔ تو حالات اس لحاظ سے اچھے نہیں ہیں، اور پوری کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ایک اچھا پروگرام پاکستان چلا رہا ہے جس کا نام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ یہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ اس سے ہم ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں غریب گھرانوں کو، اور خواتین کو پیسے ملتے ہیں، اور اس کا اماؤنٹ آئی ایم ایف خود کہہ رہا ہے کہ آپ بڑھائیے۔ تو یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے، اور اس کو ہمیں اور پھیلانا چاہیے تاکہ اس سے غربت میں جو پریشانی لوگوں کو ہو رہی ہے وہ کچھ کم ہو جائے۔ یہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ مصطفیٰ، حکومت کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے کورس کریکشن کے لیے کہ یہ پروگرام آئی ایم ایف کا ہمیں قسط تو مل جائے، مگر آئی ایم ایف کا پروگرام بھی آخری ثابت ہو، ہم بار بار اس بات پہ نہ لٹکے ہوں کہ پروگرام ملے گا نہیں ملے گا، مل گیا تو اگلی قسط ملے گی نہیں ملے گی، اسٹاف لیول معاہدہ ہوگا نہیں ہوگا، ہو گیا تو بورڈ اپروول ہوگا نہیں ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کا جسے کہتے ہیں نا لائف لائن، بدن کا خون، وہ آپ کے برآمدات ہیں۔ ایکسپورٹ اگر آپ نہیں بڑھا پائیں گے تو آپ جسے کہتے ہیں کہ خود کفیل نہیں ہو پائیں گے۔ اور ایکسپورٹس میں تو آپ حیرت انگیز ہم نے حرکت یہ کی ہے کہ پہلے ہم ان پہ صرف 1% ٹیکس لگاتے تھے،
अब हमने एक्सपोर्टर से कहा है कि आप पूरा टैक्स देंगे 29% प्रॉफिट पर। परेशान हो गए हैं एक्सपोर्टर्स। दूसरी तरफ कीमतों में इजाफा होता रहा है, बिजली, गैस, कैप्टिव पावर ख़त्म कर दिया आपने, तो लिहाजा एक्सपोर्ट्स में आप देखें कि फरवरी के महीने में कुछ कमी भी आई है। तो लिहाजा हालात बहुत परेशान कुन हैं। उस लिहाज से आप ख़ुद कफ़ील सिर्फ उस वक्त हो पाएंगे जब जिस तरह हमारा उड़ान प्रोग्राम कह रहा है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स 2 गुना हो जाने चाहिए अगले 5 साल के अंदर, $60 अरब तक पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम खुद कफ़ील हो जाएंगे और IMF को खुदा हाफिज़ कह पाएंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त जो आदाद शुमार नज़र आ रहे हैं वो ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। स्टेबिलिटी ज़रूर है मगर मुआशी तरक्की के लिए जो इक़दामात हैं उन पर सवालात उठ रहा है कि अभी भी मईशत फिट नहीं है तरक्की के लिए।